والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے، مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے، رب کی مشیت کے اظہار نہ ہوتے، تخلیق دو عالم کا سبب ہے شہ والا، ہوتے نہ جہاں گر شاہ ابرار نہ ہوتے، کرتے نہ اگر کسب ضیا روئے زمیں سے، یہ مہر و انجم ضیا بار نہ ہوتے، لے جاتے جہنم میں یقیناً مجھ عصیاں گر شافی محشر میرے سرکار نہ ہوتے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، معززین علاقہ، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ کے اندر مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میرے بعد خطیب اسلام، واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں گے، آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ ان کی آمد سے قبل چند ضروری باتیں جو اپنے والد گرامی قدر پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، محقق اہل سنت، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ و بقاءہ، ان سے پڑھا ہوا سبق آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ دعا ہے رب لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا جائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی رہنمائی کی خاطر نہ سفر دیکھا نہ حضر دیکھا، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، ہر حال کے اندر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی اس مجلس کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کو سمجھانے کی خاطر ان کو ایک مثال بیان فرمائی، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی بات کرنی ہو، بات سمجھانی ہو، تو اس وقت کوئی نہ کوئی مثال دے دی جاتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے سمجھنے والا بات اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، سمجھانے والا اپنا مافی ضمیر اچھی طرح بیان کر جاتا ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال سے پہلے ایک اور مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے کے اندر قربان کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے کے اندر قربان کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اس کے اوپر علماء اکرام نے ایک سوال کو کھڑا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منصب نبوت عطا کیا ہوا ہے، اور نبوت کا مرتبہ، نبوت کا منصب یہ بہت بڑا ہے۔ شہادت کا بھی ایک مرتبہ ہے، لیکن شہادت کا مرتبہ نبوت کے درجے سے کم ہے۔ سوال اٹھایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کم درجے والی چیز شہادت کی طلب اللہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے مختلف علماء کرام نے جواب دیے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی طلب اس لیے اللہ سے کی تاکہ شہادت کی عظمت صحابہ کے دل میں بیٹھ جائے۔ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی طلب اس لیے فرمائی تاکہ صحابہ کے دلوں کے اندر شہادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ لیکن اس سوال کے جواب کے اندر محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کے جواب کے اندر ایک مثال کو بیان کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہو، اس دسترخوان کے اوپر دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے موجود ہوں، بریانی موجود ہو، قورمہ موجود ہو، اور طرح طرح کی چیزیں موجود ہوں،
لیکن اگر اس دسترخوان کے اوپر چٹنی موجود نہ ہو تو اس چٹنی کی طلب باقی رہتی ہے۔ اب کھانوں کا اپنا مرتبہ، چٹنی کی اپنی طلب۔ حضور حضرت محدث سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد سمجھا دیتے ہیں کہ پیغمبر کا مرتبہ، نبوت کا منصب وہ اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن شہادت کا رتبہ، شہادت کا منصب یہ بھی کوئی کم منصب نہیں ہے۔ حضور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ نے منصب نبوت تو عطا کر دیا ہے، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے منصب شہادت بھی عطا کر دیں۔ تو اب حضرت نے اس سوال کے جواب کے اندر اس مثال کے ذریعے اس پورے سوال کو حل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 بھائی موجود ہیں، بڑا بھائی ہے، درمیانہ بھائی ہے، سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ اس بھائی نے اپنے سب سے بڑے بھائی کے ساتھ بڑا تعلق رکھا، بڑا پیار رکھا، اس کے ہر جائز ناجائز کام کو مانتا رہا، اس کے لیے نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سفر کو دیکھا، نہ حضر کو دیکھا، یہ اس کے ساتھ ہر وقت پیار کرتا ہے۔ اس کا دوسرا درمیانہ بھائی اس کے ساتھ بھی یہ بڑا پیار رکھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ نہ سفر دیکھتا ہے، نہ حضر دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے، نہ غمی کو دیکھتا ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ لیکن اس کا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا جو اس کو تعلق رکھنا چاہیے تھا، جو بڑے 2 بھائیوں کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ تعلق اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بھائی کا آخری وقت آ گیا، یہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، میرے بھائی میں نے تیرے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا، تیرے لیے میں نے نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سفر کو دیکھا، نہ حضر کو دیکھا، نہ خوشی کو دیکھا، نہ غمی کو دیکھا، اب میرا آخری وقت ہے، آنا میرا کوئی تعاون کر دے۔ وہ بڑا بھائی اس کی موت کے وقت آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اس وقت میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں اس وقت تیرا کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھائی درمیانے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی میں نے تیرے لیے نہ دنیا کو دیکھا تھا، نہ حلال کی تمیز کی تھی، نہ حرام کی تمیز کی تھی، تیرے لیے میں نے ہر جائز ناجائز کام کرتا رہا، اب میرا آخری وقت ہے اور اس وقت کے اندر تو میری کسی قسم کی کوئی تعاون کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص بھی اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت میں تیرا کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اب یہ متوجہ ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف، چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ میرے بھائی میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے جو تعلق تیرے ساتھ رکھا وہ بالکل نامناسب تھا، مجھے تیرے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے تھا، اب میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ تو میرا کچھ تعاون کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بات کہتا ہے، چھوٹا بھائی سینے پہ ہاتھ مار کر کہتا ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تجھے جس جگہ کے اوپر میری ضرورت پڑے گی تو مجھے سب سے پہلے پائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سب سے بڑا بھائی تھا یہ مثال ہے دنیا کی،
کہ انسان دنیا کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سفر کو دیکھتا ہے، نہ حضر کو دیکھتا ہے، لیکن جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، دنیا کا مال اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اب یہ دنیا کے مال کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے پوری زندگی میں نے تجھے کمایا ہے، اب میرا آخری وقت ہے، میرے ساتھ کوئی تعاون کر دے، تو وہ دنیا کیا کہتی ہے آخری وقت؟ میں تیرا کوئی قسم کا تعاون نہیں کر سکتی، زیادہ سے زیادہ تجھے کفن کے لیے 2 چادریں دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور تعاون نہیں کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بھائی، یہ مثال ہے اولاد کی، یہ مثال ہے رشتہ داروں کی، یہ مثال ہے بھائیوں کی، کہ انسان ان سب کے لیے حلال کی تمیز بھی نہیں کرتا، حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، ہر وقت کمانے کے اندر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ لیکن جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، یہ اپنے اولاد کی طرف، رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، تم میرا کوئی تعاون کرو، تو اس وقت یہ سب کیا کہتے ہیں؟ ہم تیرا کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور تعاون نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب باری آ گئی ہے تیسرے بھائی کی، جو چھوٹا بھائی تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے قرآن کی، یہ مثال ہے نیک اعمال کی، یہ مثال ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر کبھی کبھار یہ کام کر لیتا ہے، کبھی صدقات ادا کر لیتا ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے، کبھی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو یہ احکامات کے اوپر مکمل نہیں اترتا تھا، لیکن جب یہ آدمی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور قبر کی طرف جانا ہوتا ہے، اس وقت یہ آدمی قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، اس کے اعمال قبر میں پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دینے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ کون سا بھائی زیادہ بہتر تھا، کون سا بھائی وفادار تھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہی چھوٹا بھائی ہی سب سے وفادار ہے، چھوٹا بھائی بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بس یہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان آیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا وقت گزارے نیکی کے اندر، وقت گزارے نیک اعمال کے اندر، نماز کے اندر، صدقات کے اندر، اور اس کے علاوہ اس کا دنیا کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اکیلا ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہتر لوگ ہیں، یہی لوگ اچھے لوگ ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جو بلند درجے والے لوگ ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ہمیں ایک بات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے یہ کہا ان الذین آمنوا، میری طرف متوجہ ہوں آپ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایماندار وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی یہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہے، اب ہمارے ذمے 3 عقیدوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہم مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توحید کے اوپر ہمارا ایمان ہو، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ ذات کے اندر بھی اکیلے ہیں، اللہ صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں، اللہ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ اللہ کا کوئی صفات میں شریک ہے۔ دوسرا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی
پر حق نبی اور آخری نبی ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی بھی نبی دوبارہ دنیا کے اندر نیا بن کر نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز کے ساتھ کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری نبی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئیں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ حضرت یہاں پر آ کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور یہاں پر شادی کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر آئیں گے اور حضور کے اوپر آ کر صلاۃ و سلام بھی عرض کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور پھر اسی روضہ اطہر کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ یہ عقیدہ ہمارا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر موجود ہیں؟ دوسرے آسمان کے اوپر اس وقت زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ 45 سال وہ اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر ان کی قبر بنے گی۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب نے اٹھ کر اللہ کی دربار کے اندر کھڑا ہونا ہے اور پائی پائی ذرے ذرے کا جواب دینا ہے۔ لوگوں، قیامت کا نام بڑا سوکھا ہے، قیامت کا لفظ سننے کے اندر بڑا آسان ہے، لیکن اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، تو قیامت سے بڑی ہولناک چیز کوئی نہیں ہے۔ محترم سامعین، ایک وقت آنے والا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک جو بھی اس کائنات کے اندر آیا ہے، اس نے مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ پھر جناب اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، نتیجے کے اندر ساری کائنات جو مر کر مٹی ہو چکی ہوگی، نبی عزیز شان کے فرمان کے مطابق وہ اس طرح زندہ ہوگی جس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں۔ ربا، جب یہ سب اٹھ جائیں گے تو اٹھنے کے بعد کیا جس طرح بچھڑا ہوا شخص ایک دوسرے کو جا کر گلے ملتا ہے، کیا یہ بھی ایک دوسرے کو جا کر گلے ملیں گے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ دنیا کی یاریاں جب دوبارہ رب اٹھائے گا ٹوٹ جائیں گی، دنیا کے تعلقات جب دوبارہ رب اٹھائے گا ٹوٹ جائیں گی۔ ربا ہوگا کیا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سب یہ چلتے ہوں گے میدان محشر کی جانب، جہاں پر اللہ نے آج حساب و کتاب کا پلڑا رکھ دیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور کے آخری امتی تک سارے وہاں پر موجود ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، نفسی نفسی۔ جناب آدم بھی موجود، ان کی زبان کے اوپر نفسی نفسی ہوگا، ان کے امتی کی زبان کے اوپر بھی نفسی نفسی ہوگا، خضر و موسیٰ و یعقوب کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ اس پورے محشر کے میدان کے اندر صرف ایک آواز ہوگی جو نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی ہوگی۔ وہ آواز شافی محشر کی ہوگی، وہ آواز تاجدار ختم نبوت کی ہوگی، وہ آواز میرے اور تیرے آقا کی ہوگی، وہ آواز صدیق اکبر کے آقا کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر و سجدہ ہو کر امت سے رو رو کر اپنی امت کی اللہ سے رو رو کر اپنی امت کی خیر چاہیں گے۔ اللہ کے دربار سے آئے گی آواز ارفع راسک یا محمد واشفع تشفع، محبوب سر اٹھاؤ، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام آنسو بھرے چہرے کو
اٹھائیں گے، اللہ فرمائیں گے محبوب تیری سفارش تو قبول ہے، لیکن بتانا آج میں حساب و کتاب کا آغاز کس سے کروں؟ کون میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ مجھ سے یہ پوچھیں گے میری نظریں مسکراتی ہوئی گھوم کر صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑیں گی، میں صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر اللہ کی دربار میں کھڑا کر دوں گا۔ جب اللہ کے نبی کا یہ جانثار وفادار تابعدار حکمدار پہنچے گا، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے صدیق جا، دنیا کے اندر تو نے ہم سے سوال نہیں کیا، آج ہم تجھ سے سوال نہیں کرتے۔ یہ محشر کا دن جہاں کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی ولی، کوئی نبی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا، پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی اللہ کی دربار میں پہنچے گا، اللہ فرمائیں گے صدیق تو نے دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا رہا، صدقات کرتا رہا، سب کام کرتا رہا بھلائی کے، تو نے کرتے ہوئے ہم سے سوال نہیں کیا، آج ہم تجھ سے سوال نہیں کرتے۔ یہ لوگ تھے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بہترین اور کامیاب یہی لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اکیلا ایمان نہیں ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کا یہ مرتبہ بیان فرمائیں۔ آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ اور اس بات کو سنیں، اس واقعے کو سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مسکین فقیر صحابی ہیں۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت کی خدمت اقدس کے اندر جناب جبرائیل تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری گزرے، حضرت جبرائیل نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو سامنے سے گزر رہا یہ آپ کا صحابی ابو ذر جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل کی زبان سے یہ لفظ سن کر اپنے اس فقیر صحابی کا نام سن کر بڑے تعجب سے پوچھنے لگے جبرائیل آپ ابو ذر کو جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل کا جواب سنیے، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اس فقیر صحابی کو صرف میں نہیں جانتا، اس کو میکائیل جانتا ہے، دردائیل جانتا ہے، یکتائیل جانتا ہے، اسرافیل جانتا ہے، حملۃ العرش کے فرشتے جانتے ہیں، آسمانوں کے اندر تو آپ کے اس مسکین صحابی کی دھومیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے اندر میرے اس مسکین صحابی کی دھومیں پڑی ہوئی ہیں؟ اب جواب سنیے جناب جبرائیل کا، جناب جبرائیل نے یہ عرض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی بڑا مالدار ہے، بینک بیلنس اس کا بڑا ہے، اس کی کوٹھیاں ہیں، نہیں، بلکہ حضرت جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی قل هو اللہ احد کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس وجہ سے آسمانوں کے اندر اس کی دھومیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت میں نے شروع کے اندر عرض کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان چھوٹے چھوٹے نیک اعمالوں کو لے کر آئیں گے ہم قبر کے اندر بعد میں پہنچیں گے، یہ سفارش کے لیے پہلے پہنچی ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معاویہ ہے معاویہ ابن سفیان، دوسرے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے اور جناب معاویہ ابن معاویہ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، انہی کی صحابی کی وفات ہو گئی۔ جناب جبرائیل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
آپ کا صحابی معاویہ ابن معاویہ فوت ہو چکا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ طیبہ سے باہر ہوں اور میرا صحابی مدینہ طیبہ کے اندر ہے، اب میں باہر سے ہو کر مدینہ طیبہ کے اندر والے کا نماز جنازہ کس طرح پڑھاؤں؟ جناب جبرائیل عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، باقی کام آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ جناب جبرائیل نے اپنا دایاں پر مارا، بایاں پر مارا، سارے اللہ نے درمیان کے حجابات کو ختم کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سامنے آپ کا صحابی پڑا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن معاویہ کا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل میرے اور بھی صحابہ فوت ہوتے ہیں اور بھی میرے غلام فوت ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور کے لیے تو یہ حکم نہیں فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں۔ اس کی کیا خاصیت ہے، کیا وجہ ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی قل هو اللہ احد کی کثرت کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خود میرے پیغمبر کو جا کر کہو اپنی اس امتی کا، اپنی صحابی کا نماز جنازہ پڑھائے۔ محترم سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، آنکھیں بند جب ہوں گی اس کی، یہ قبر کے اندر بعد میں پہنچے گا، جنت اس کے لیے پہلے نام کر دی جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک باغ لگا دیتے ہیں۔ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس طرح تو میں بہت سارے باغات جنت کے اندر بنا لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی تو پڑھتے پڑھتے تھک جائے گا، رب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ میں آج کے اس جلسے کی وساطت سے آپ حضرات سے کیا یہ امید کر سکتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ روزانہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی مرتبہ پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پورے دن کے اندر اگر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو اچھا فرما دیں گے۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، محبت نال باواز بلند روشنی۔ زمین آسمان میں مکان لا مقامی، زمین آسمان میں مکان لا مقامی، زمین آسمان میں مکان لا مقامی، کوئی آپ سا نہیں ہے، نہیں ہے، ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم، اعلان کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، اس طرح کا راہی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، وہ سدرا کراہی حبیب الہی
وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مقام سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیانے میرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیانے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مقام زمین آسماں میں مکان لا مقام محبت سے کہنے سبحان اللہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سرے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا سرے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مقام صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہ سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہ سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مقام کوئی آپ سا ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں